بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر 5 جو کہ اس سبق نمبر 2 کے 5ویں ٹاپک سے متعلق ہے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عنوان کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے مسئلہ کشمیر ابتدا اور ارتقاء۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولیں، جس پر ہمارا ذیلی عنوان ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے مسئلہ کشمیر جو ہے وجہ تنازع یعنی لڑائی کی وجہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت جو ہے کشمیر کی بہت زیادہ آبادی جو ہے مسلمان تھی اور وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن بھارت جو ہے وہ اس پر رضامند نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور مسئلہ کشمیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ کس طرح سے درجہ بدرجہ آگے چلتا چلا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع سے ہی وجہ تنازع یعنی لڑائی کی وجہ چلا آ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کیونکہ کشمیر کی تقریباً 80% آبادی مسلمان تھی اور وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن اس وقت بھارت پر ڈوگرا راجا ہری سنگھ حکومت کرتا تھا اور وہ پاکستان اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اس طرح اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا اور وادی کے تقریباً 1/3 حصوں کو فوجوں سے آزاد قرار دیا۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لایا گیا، اور کیونکہ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہوگی کہ بھارتی فوجوں نے تو عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا علاقہ بھارت سے کیا تھا اور وہاں پہ اپنی افواج داخل کر کے انہوں نے تسلط قائم کیا، لیکن کشمیری مسلمانوں کے علم جہاد بلند کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان فوجوں سے اپنے علاقے کو آزاد کرا دیا۔ اور جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں بالکل ناکام ہوگی تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا، اور وہاں پر جا کر بھارت نے سلامتی کونسل میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ بات کہی کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کشمیر پر جو ہے وہ ناجائز قبضہ کیا تھا اور عیاری سے کام لیتے ہوئے بھارت کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے مزید یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجا کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ اب بیٹا اگلا آپ کو پوائنٹ ہے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ، کہ سلامتی کونسل نے جب پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کے عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں کے ہندو راجا کی مرضی سے، تو چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کروانے کی رائے دی کہ وہاں پر استصواب رائے کرایا جائے، یعنی ان سے ووٹ لیا جائے، عوام سے ووٹ لینے کو کہا جاتا ہے استصواب رائے۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور وہ جنگ بند ہوگی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر کہتے ہیں تبصرہ کرنے والے مقرر کر دیے، لیکن اب سلامتی کونسل کے فیصلے کے باوجود جو ہے بھارت جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے پر کسی صورت رضامند نہ ہوا، جیسا کہ آج بھی ہے کہ بھارت اس مسئلے کو کسی صورت حل کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ بھارت نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی کہ جب ابتدائی مسائل حل ہو گئے تو ان مسائل کے حل ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جانے لگی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت میں کچھ کوششیں بھی کی، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دی کہ جب بھارت میں لوگوں سے عوام سے ووٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس نے
اس اقدام کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے، یعنی اس نے اس میں مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی، کیونکہ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح سے مسئلہ کشمیر ابھی تک حل طلب ہے اور آج تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل نہ ہو سکا، اور یہ وجہ تنازع جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ اگر بھارت اس کو حل کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ آپ نے اس پورے ٹاپک کو ایز اے لانگ کوشچن یاد کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقا پر نوٹ آپ کو جائزہ